بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں محمد سلیمان خان۔ حالیہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے سستی سفری سہولیات بھی مہنگی ہونے لگیں۔ گوجرانوالہ سے دیگر شہروں کے لیے جانے والی ٹرین کے کرایوں میں اضافہ کر دیا گیا، جس سے مسافر پریشان۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں حسان بھٹی سے۔ جی حسان، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ ٹرین کے سفر کو جو ہے وہ سستی سفر تصور کیا جاتا ہے، تو اس لیے جو ہے شہری زیادہ ٹرین کے سفر کو ترجیح دیتا ہے، مگر حالیہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد محکمہ ریلوے کی جانب سے ٹرین کے کرایوں میں جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا۔ 10% اضافے کے بعد گوجرانوالہ سے دوسرے شہروں کو جو سفر کا کرایہ ہے ان میں جو ہے اضافہ کر دیا گیا۔ اگر پشاور کے بات کرتا چلوں تو پشاور کا جو کرایہ ہے وہ 1050 روپے ہو گیا۔ اس کے ساتھ لاہور کی بات کرتا چلوں تو لاہور کا کرایہ بھی جو ہے 50 روپے بڑھنے کے بعد جو ہے وہ 200 روپے۔ تو اس وقت جو ہے شہری میرے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ کتنا کرایہ ہم لوگ لاہور کے لیے جا رہے ہیں؟ آج سے ہم 3 دن پہلے لاہور سے یہاں پہ آئے تھے تو ہم نے 200 روپے کی ٹکٹ خریدی تھی۔ اگر آج ہم واپسی کے لیے جا رہے ہیں تو ہمیں وہی ٹکٹ 250 روپے میں مل رہی ہے۔ رات کو سوتے ہیں، صبح کرائے ڈبل ہو جاتے ہیں۔ ہماری حکومت کو سوچنا چاہیے غریب عوام کے لیے، ان کے حق کے لیے ان کو کوئی بات کرنی چاہیے۔ سب لوگ سوئے پڑے ہوئے ہیں، کسی کو کوئی بات کا پتہ ہی نہیں ہے۔ رات کو سوتے ہیں، دن کو ڈبل کرائے ہو جاتے ہیں، پیٹرول بڑھ جاتا ہے، ڈیزل بڑھ جاتا ہے۔ جب یہی چیز رہے گی تو ہم غریب لوگ کہاں جائیں گے؟ آج بالکل یہ تاثرات ہے شہریوں کے، ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد جو ہے ہر چیز کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ٹرین کے کرایوں میں اضافے کے بعد شہری جو ہے وہ خاصے پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ ٹرین کے کرایوں میں جو اضافہ کیا گیا ہے اسے فی الفور واپس کیا جائے، تاکہ شہری کو جو ہے وہ سفری سہولیات میں جو ہے وہ مشکلات ہیں ان میں کمی آ سکے۔ جی، بہاڑی میں انتظامیہ کی نااہلی اور عدم دلچسپی کی وجہ سے ماڈل بازار آباد نہ ہو سکا۔ انتظامیہ کے تمام تر دعووں کے باوجود ماڈل بازار میں تاجر آنے کو تیار ہی نہیں۔ محمد اشرف کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھتے ہیں۔ کروڑوں روپے کی اراضی پر کروڑوں روپے کی لاگت سے بنایا گیا ماڈل بازار بہاڑی انتظامیہ چلانے میں بری طرح ناکام۔ ماڈل بازار کو چلانے کے لیے وزیر اعلیٰ کی خصوصی ٹیم تقریباً 1 ہفتے تک بہاڑی میں موجود رہ کر تاجروں سے مذاکرات کرتی رہی، جبکہ سیکریٹری پنجاب ماڈل بازار احسان اللہ بھٹا نے بھی بہاڑی آ کر ماڈل بازار میں تاجروں سے ملاقات کر کے ان کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی کامیاب نہ ہو سکے۔ بہاڑی کے تاجر ماڈل بازار کے حوالے سے انتظامیہ پر اعتماد کرنے کو تیار دکھائی نہیں دیتے، اور انتظامیہ تاجر برادری سے ماڈل بازار فنکشنل کرانے میں بری طرح ناکام ہو گئی، جبکہ ماڈل بازار شہر کے وسط میں کلب روڈ پر واقع ہونے کے باوجود بھی اہمیت نہیں منوا سکا۔ کوئی بھی تاجر ماڈل بازار میں کاروبار کرنے اور سرمایہ لگانے کو تیار نہیں۔ جو تاجر ماڈل بازار میں کاروبار شروع کرتا ہے وہ چند ہی دنوں میں کاروبار سمیٹ کر ماڈل بازار چھوڑ دیتا ہے۔ انتظامیہ نے متعدد بار مرکزی انجمن تاجران سے میٹنگز اور مذاکرات بھی کیے، لیکن تاجروں کو قائل نہ کر سکی۔ ماڈل بازار بنانے کی کوشش میں کروڑوں روپے کی اراضی کو ناکارہ بنا کر رکھ دیا گیا ہے، اور عوام کے خون پسینے کی کروڑوں روپے کی کمائی سے بنایا گیا ماڈل بازار انتظامیہ کے غفلت کی نظر ہو چکا ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا سندر روڈ رائیونڈ میں بنائے گئے شہر خموشاں کا دورہ، سیکٹری لوکل گورنمنٹ نے بریفنگ دی۔ چیف رپورٹر سعید رانا کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے شہر خموشاں میں تجہیز و تدفین کے لیے فراہم کی جانے والی سہولتوں کا جائزہ لیا اور شہر خموشاں کے مختلف شعبوں، انتظار گاہ، وضو خانہ اور ایمبولینس کا معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کہا کہ سندر روڈ رائیونڈ کی طرز پر دیگر شہروں میں بھی شہر خموشاں بنائیں گے۔ جدید قبرستانوں کا قیام آبادی بڑھنے کے ساتھ وقت کا تقاضا ہے۔ شہر خموشاں میں جدید قبرستان کے حوالے سے تمام تقاضے پورے کیے گئے ہیں۔ سندر روڈ رائیونڈ پر 127 کنال اراضی پر ماڈل قبرستان بنایا گیا ہے۔ ماڈل قبرستان میں 4 دیواری جناز گاہ اور وضو خانے کے ساتھ ایمبولینس بھی مہیا کی گئی ہے۔ ماڈل قبرستان میں 12,000 سے زائد قبروں کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ ماڈل قبرستانوں میں تجہیز و تدفین کی فیس 10,000 سے کم کر کے 3500 کر دی گئی ہے۔ شہری ماڈل قبرستان میں ایمبولینس سروسز حاصل کرنے کے لیے 1190 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ سیکریٹری لوکل گورنمنٹ کے مطابق ڈی جی خان، فیصلہ آباد، شیخو پورہ، رحیم یار خان اور ساہیوال میں بھی ماڈل قبرستان تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر لاہور رافیہ حیدر کا کہنا ہے کہ والدین اپنے بچوں کو پولیو جیسی مہلک بیماری سے بچاؤ کے لیے قطرے ضرور پلائیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے انسداد پولیو مہم کی تیاریوں کے سلسلے میں منعقدہ اجلاس میں کیا۔ سعید رانا کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھیے۔
DC لاہور رافیہ حیدر کی زیر صدارت انسداد پولیو مہم کی تیاریوں سے متعلق اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنرز، CEO ہیلتھ ایجوکیشن، DDHOز، UMOز، ایریا انچارج نے شرکت کی۔ DC لاہور رافیہ حیدر کو پولیو ویکسینیشن سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ خصوصی پولیو مہم 4 ستمبر سے 11 ستمبر تک جاری رہے گی۔ ڈپٹی کمشنر لاہور رافیہ حیدر کا کہنا ہے کہ پولیو کے ماحولیاتی نمونے سامنے آنے پر پولیو بچاؤ کی خصوصی مہم چلائی جا رہی ہے۔ 7 روزہ مہم میں تقریباً 2 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف ہے۔ پولیو مہم میں 6360 ٹیمیں حصہ لیں گی، جبکہ پٹھان بستیوں میں پولیو ٹیموں کے ساتھ پشتو ٹرانسلیٹرز کو بھی تعینات کیا جائے گا۔ پولیو ورکرز انکاری اور بند ملنے والے گھروں پر خصوصی توجہ دیں۔ اسسٹنٹ کمشنرز انکاری والدین کو بچوں کے مستقبل کی خاطر پولیو قطرے پلانے پر قائل کریں۔ پولیو مہم کی کارکردگی کی جانچ پڑتال کے لیے روزانہ کی بنیاد پر جائزہ اجلاس ہوگا۔ DC لاہور نے شہریوں سے اپیل کی کہ والدین اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے 2 قطرے ضرور پلائیں۔ پولیو کے 2 قطرے آپ کے بچوں کو زندگی بھر کی محرومی سے بچا سکتے ہیں۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن شیخوپورہ نے تاریخی سیرگاہ ہرن مینار پر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج مسز شاہدہ سعید کی شیخوپورہ سے ٹرانسفر ہونے پر الوداعی تقریب کا انعقاد کیا۔ شیخ امتیاز احمد کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھتے ہیں۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن شیخوپورہ نے تاریخی سیرگاہ ہرن مینار پر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج مسز شاہدہ سعید کی شیخوپورہ سے ٹرانسفر ہونے والی الوداعی تقریب کا انعقاد کیا، جس میں جوڈیشل افسران سمیت وکلاء کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ تقریب سے ایڈیشنل سیشن جج ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ سرمد تیمور، جیل سپرنٹینڈنٹ کاشف رسول خالد نے بھی خطاب کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے صدر بار عمر حیات بھٹی اور جنرل سیکرٹری سہیب اسلم کا کہنا تھا کہ ڈسٹرکٹ سیشن جج کو الوداع کرتے ہوئے اپنے آپ کو تنہا محسوس کر رہے ہیں۔ جس طرح انہوں نے بطور ڈسٹرکٹ سیشن جج اپنی 2.5 سالہ تعیناتی کے دوران اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا، اس کی مثال نہیں ملتی، اور وکلاء کے مسائل کے لیے ہمیشہ تعاون کیا۔ ڈسٹرکٹ سیشن جج نے شیخوپورہ میں تعیناتی کو یادگار قرار دیتے ہوئے وکلاء کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ میری تعیناتی کے دوران ضلع کچہری اور بار کے لیے ریکارڈ ترقیاتی کام ہوئے۔ الوداعی تقریب میں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن شیخوپورہ کی جانب سے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج مسز شاہدہ سعید کو شیلڈز اور تحائف بھی پیش کیے گئے۔ DPO اوکاڑا منصور امان کی ہدایت پر تھانہ شاہپور اور صدر پولیس کی کارروائی، 6 رکنی ڈکیت گینگ گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان کے قبضے سے نقدی، ناجائز اسلحہ اور لوٹا ہوا مال بھی برآمد کر لیا گیا ہے، جبکہ ملزمان سے تفتیش جاری ہے۔ زین علی کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھتے ہیں۔ DPO اوکاڑا کیپٹن ریٹائرڈ منصور امان کے احکامات کی روشنی میں اوکاڑا پولیس نے سماج دشمن عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے 2 خطرناک گینگ کے 6 کارندے گرفتار کر لیے۔ پولیس نے ملزمان سے نجائز اسلحہ برآمد کر کے انہیں پابند سلاسل کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اوکاڑا منصور امان کے احکامات کو عملی جامہ پہناتے ہوئے SHO تھانہ صدر رائے غلام رسول نے اپنی ٹیم کے ہمراہ جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 3 رکنی بین الاضلاعی ڈکیت گینگ گرفتار کر لیا۔ پولیس نے ملزمان سے نجائز اسلحہ برآمد کر کے ان کے خلاف مقدمات درج کر لیے۔ ملزمان کی شناخت محمد اسماعیل، غلام عباس اور مدثر کے ناموں سے ہوئی۔ SHO تھانہ صدر نے بتایا کہ ملزمان کو برائے شناخت پریڈ جوڈیشنل حوالات بھجوایا گیا ہے۔ دوران انٹروگیشن ملزمان نے رابری کے کل 25 مقدمات کا انکشاف کیا ہے اور مزید تفتیش جاری ہے۔ دوسری جانب تھانہ شاہپور پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 3 رکنی ڈکیت گینگ گرفتار کر لیا۔ ملزمان میں اسلان شاہد اور ناصر شامل ہیں۔ ملزمان پولیس کو متعدد مقدمات میں مطلوب تھے۔ پولیس نے ملزمان کے قبضے سے نجائز اسلحہ، نقدی اور مالی مسروقہ بھی برآمد کر لیا۔ ملزمان سے مزید تفتیش کا عمل جاری ہے۔ DPO اوکاڑا نے بتایا کہ ضلع بھر میں امن کی فضا قائم رکھنے کے لیے جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن بلا تفریق جاری رہے گا۔ ڈسٹرکٹ ہسپتال اوکاڑا میں 10 سالہ بچے کی ہلاکت کا معاملہ، پولیس اہلکاروں کی طرف سے لیڈی ڈاکٹر کو ہراساں کرنے اور DMS کو تشدد کا نشانہ بنانے پر مقدمہ درج کر لیا گیا۔ زین علی کی رپورٹ دیکھیے۔ اوکاڑا کا 10 سالہ بچہ فیضان ولد نواز تھریشر مشین کی زد میں آ گیا۔ پولیس اہلکار اور لواحقین اسے طبی امداد کے لیے ڈسٹرکٹ ہسپتال لا رہے تھے تو بچہ راستے میں ہی دم توڑ گیا۔ بچے کو جب ہسپتال کی ایمرجنسی میں لایا گیا تو طبی معائنے کے بعد لڑکے کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کر دی گئی۔ اسی دوران مبینہ طور پر پولیس ASI شاہد اپنے ساتھی پولیس اہلکار اور بچے کے لواحقین کے ساتھ طیش میں آ گیا۔ لیڈی ڈاکٹرز کو ہراساں کیا۔ DMS ڈاکٹر علی اکبر بھٹا نے معاملے کو حل کرنے کی کوشش کی تو پولیس اہلکاروں نے DMS پر قاتلانہ حملہ کر دیا اور تشدد کا نشانہ
निशाना बनाया। इसी दौरान थाना ए डिवीजन के पुलिस नफरी मौके पर पहुंच गई और हालात को कंट्रोल में ले लिया। ए डिवीजन पुलिस ने डॉक्टर अकबर अली भट्टा की मुद्दयत में पुलिस एहलकारों समेत नामालूम अफराद के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। YDA के सदर डॉक्टर मुआविया हुसैन ने वाक़े की शदीद मजम्मत की और डॉक्टर्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा कर दिया। मियांवाली के नवाही इलाके कमर मशानी में लड़की के अगवा के मामले पर 2 मकामी अफराद को कत्ल कर दिया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक नसीर नामी शख्स ने 6 साल कबल अफगान मुहाजिरीन की लड़की को भगाकर शादी कर ली थी, जिसकी रंजिश पर अफगान फैमिली ने 3 साल कबल भी नसीर के घर पर हमला किया था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके थे। जबकि दोबारा रात की तारीकी में घर में घुसकर नसीर खान और उसकी भतीजी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया और रात की तारीकी का फ़ायदा उठाते हुए फ़रार होने में कामयाब हो गए। वाक़े की इत्तला मिलते हुए मकामी पुलिस मौका पर पहुंच गई और मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी गई। थाना फुल्लरवान पुलिस की नाजायज़ असलहा रखने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 5 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया गया। DPO सरगोदा मोहम्मद फैसल कामरान की हिदायत पर नाजायज़ असलहा रखने वालों के खिलाफ जारी मुहिम के दौरान SHO थाना फुल्लरवान मोहम्मद इलियास कलियार ने मुख्तलिफ मकामात से 5 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके मुकदमात दर्ज कर लिए। और सादकाबाद के निजी अस्पताल में अपनी नौइयत का पहला मुनफरिद ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद क्या हुआ, जानते हैं चौधरी असानुल्लाह की इस रिपोर्ट में। सादकाबाद में बख्तावर मेमोरियल अस्पताल में अपनी नौयत का पहला मुनफरिद और हैरत अंगेज ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान नाकाबिले यकीन वाकया रोनुमा हुआ, जिसे देखकर ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर्स भी सकते में आ गए। अस्पताल इंतजामिया का कहना था कि 10 माह की बच्ची को पेट में तकलीफ के लिए इलाज के लिए अस्पताल लाया गया। बच्ची के अल्ट्रासाउंड में पेट में रसोली और पानी की झल्ली की तशखीश हुई। बच्ची का ऑपरेशन करने वाले माहिर डॉक्टर चाइल्ड सर्जन मुश्ताक अहमद का कहना था कि जब ऑपरेशन का आगाज किया गया तो सब कुछ नॉर्मल था। 2 घंटे ऑपरेशन के बाद बच्ची के पेट से रसोली निकाली तो हैरत अंगेज वाकया सामने आया। बच्ची के पेट से निकलने वाली रसोली दरअसल बच्चा था। 10 माह की बच्ची के पेट में बच्चा परवरिश पा रहा था। बच्ची के वालिद का कहना था कि पैदाइश के 10 माह बाद बच्ची को अक्सर पेट में दर्द रहता था। बहुत इलाज करवाए पर अल्ट्रासाउंड करवाया तो रसोली बताई गई। मेरी बेटी 9 महीने में वाला वाला सावा ठीक है, उनको बाद जो था 1 महीने के बाद तकलीफ शुरू थी गई, पेट आफर थी गई वाला उनको बाद काफ़ी डॉक्टर को दिखाया था, ठीक नहीं चाहिए वाला बख्तावर अस्पताल चाहूँ था डॉक्टर साहब ने चाहूँ वाला वहाँ करसा किता है वहाँ कहता रसूली है पेट ऑपरेशन थी से वाला ऑपरेशन करा के देता था। रसूली के अंदर जाए छोटा जा बच्चा निकाला है उनको बाद वाला रसूली की तरह से को दिखा के बिल्कुल देख गिनो अपना लिखा सकूँ ठीक थी गया, बच्ची भी ऑपरेशन कामयाब थी गया होगा। डॉक्टर्स का मजीद कहना था कि इस तरह का वाकया मिलियन अफराद से एक में होता है। दरअसल ये अमल जुड़वा बच्चों का होता है जिसमें माँ के पेट में एक बच्चा दूसरे बच्चे के पेट में परवरिश पाता है। पहला केस 1945 में सामने आया था तो पूरी दुनिया में अब तक 100 केसेस मुख्तलिफ ममालिक में हो चुके हैं। कामयाब ऑपरेशन के बाद बच्ची की हालत खतरे से बाहर है। ऑपरेशन के बाद मजीद टेस्ट के लिए सैंपल लेबोरेटरी भेज दिया गया है ताकि मजीद तफ्तीश हो सके। ऑपरेशन बहुत पेचीदा था। पहली तरजीह बच्ची की जिंदगी बचाना था जिसमें अल्लाह ताला ने कामयाबी अता फरमाई। मिंचनाबाद में पीर सैयद इमाम अली शाह बुखारी के 34वें सालाना उर्स की तकरीब जारी है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे चौधरी मोहम्मद इस्माइल से। जी इस्माइल, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। इस वक्त मौजूद हूँ मिज़ार मुबारक पीर सैयद इमाम अली शाह बुखारी के जो कि सालाना उर्स का दूसरा रोज़ जारी है। यहाँ पर मुरीदीन की भी तादाद कसरत से है। हमारे साथ जनाब पीर सैयद आलम नवाब शाह साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, क्या पैगाम देना चाहोगे मुरीदीन को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। 34वां 3 रोज़ा सालाना उर्स मुबारक पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत बाबा पीर सैयद इमाम अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हज़रत बाबा पीर सैयद नवाब अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मौका पर जितने भी लोग इस तकरीब में शरीक हुए, मेरा सबको यही पैगाम है कि हमें औलिया अल्लाह की तालीमात पर अमल करना चाहिए। दीन इस्लाम की इशाअत जो पिछले दौर में हुई या अभी है उन सब पर अमल करना चाहिए और सब को दीन इस्लाम पर अपनी ज़िंदगी बसर करने चाहिए और 5 वक्त रोज़ाना 5 गाना नमाज का एहतमाम करना चाहिए।
जितने भी लोग दूर दराज से सफ़र करके आए हैं, अल्लाह पाक सब की जायज़ मुरादें पूरी फरमाए। वसलाम। सर ये कितने रोज़ के लिए उर्स मुबारक जो होता है हर सालाना होता है? ये 3 रोज़ा सालाना उर्स मुबारक होता है, और जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये 34वां 3 रोज़ा है, यानी कि 34 साल आज था। 34। जी, जैसा कि आप सुन रहे थे कि ये पीर सैयद इमाम अली शाह बुखारी का 34 उर्स मुबारक है, जो कि हर साल इसी तरह से मनाया जाता है। मुरीदीन भी कसरत से इधर जो कि तशरीफ़ लेके आते हैं, दूर दराज से आते हैं लोग इधर, और जो कि निगाह वलिया से बदल जाती हैं तकदीरें, तो बिल्कुल वलियों की निगाहों में बहुत ताकत है। मज़ीद आपको दिखाएंगे कैमरा टीम के साथ चौधरी मोहम्मद इस्माइल, स्पेशल टीवी। अहमदपुर सियाल में ज़रई अराजी पर नाजायज़ कब्जे को रोकने की कोशिश पर 7 अफराद ने डंडों, सोटों और कुल्हाड़ियों के वार करके 3 अफराद को शदीद जख्मी कर दिया। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। अहमदपुर सियाल में अराजी के तनाज़ा पर 7 मुल्ज़िमान ने डंडों, सोटों और कुल्हाड़ियों से हमला आवर होकर 3 भाइयों को लहूलुहान कर दिया। मुख्तार हुसैन सिवाग ने बताया कि चक नंबर 14R ईसे वाला शुमाली में 7 मुल्ज़िमान, जिनमें कैसर मोहम्मद हुसैन और नेक मोहम्मद वगैरह शामिल हैं, ने बजरिया ट्रैक्टर हल चलाकर हमारे ज़रई रकबा पर नाजायज़ कब्जा करने की कोशिश की। मज़ाहिमत पर मुल्ज़िमान ने डंडों, सोटों और कुल्हाड़ियों के पे दर पे वार करके मेरे 3 भाइयों इकबाल हुसैन, शौकत अली और कलब अली को शदीद जख्मी कर दिया और मौका से फरार हो गए। दूसरी पार्टी आई है आके तो हल चलाया ट्रैक्टर नाल, उस भाई साढ़े रोके है, मेहरबानी करो पटवारी साड़ लो, बाद 2 बंदे की पंचायत कर लो। उन्हें आखे नहीं जी भाई मैंने बुलाया, मैं आखे यार मेहरबानी करो। उन्हें हमलावर कर को आ गए, सोटे लकड़ी कुहाड़ी उन्होंने कोल आन, उन्हें आके जख्मी कर लेता है। मखलूक अल्लाह दी कोल आई, उन्हें रोकेंदे रहे, उन्हें आखे नहीं ये सब चलना ही नहीं। पुलिस से नक्शा मजरूबी हासिल करने के बाद फौरी तिब्बी इमदाद के लिए जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल अहमदपुर सियाल मुंतकिल कर दिया गया है। लेकिन वो उल्टा गालियां देंदे, आज भी ऐसा गड्डी ते उरा आ रहा से लड़ाई खत्म हो गई, उन्हें बदमाशा तले लाया, वो वत भी मेरे भाई ने छिके दे तले। मेरा नाम मुख्तार हुसैन है, वो जरा छिकन वाला ताहिर हुसैन है। हाँ जी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ 3-4 ਬੰਦੇ ਆਣ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਆਣ ਪੁਲ ਕਰਾਸ ਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਤ ਅਗਵਾਨ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਾਂਜਾ ਹੈ ਫੌਜੀ ਸੈਰ ਖਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਆਈ, ਉਸ ਦੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ इतनी ज्यादती असा किधर जावी है। मुतासरा फरीक ने वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब और DPO झंग से मुतालबा किया है कि मुल्ज़िमान के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल टीवी, अहमदपुर सियाल। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।